ایک اور گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں، غم دنیا میں ہوتے ہیں، بخل، کنجوسی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ریشمی کپڑا، شراب اور گانا پینا، کھانا، یہ وہ بڑے مزہ آئے گا، شراب کو حلال کر دیں گے، اور وہ لوگ بلند بالا بلڈنگوں میں، پہاڑ کا لفظ ہے حدیث میں، اونچی اونچی جگہوں پہ رہیں گے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے وسائل، ہر چیز، ان کے جانور سیراب ہوں گے، ان کے پاس خوب مال و دولت کی کثرت ہوگی، ان کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے گا، کل آنا ذرا، اس کو ٹال مٹول کریں گے، ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا لباس، کھانا پینا، ہر چیز سہولت والی ہوگی، کوئی مانگنے والا آ جائے گا کہ کل آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا، بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا، سور بنا دے گا یا بندر بنا دے گا۔ یہ ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے۔ بعض مرتبہ یہ عذاب آئے اور ظاہری طور پر ایسا ہوا کونوا قردۃ خاسئین، اور کبھی ظاہری طور پر ہوتا، باطنی طور پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندر اور خنزیر، چہرہ تو انسان والا ہوتا ہے، اندر کیفیات بندر اور خنزیر والی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ موسیقی کو، شراب کو، ناچ گانے کو، زنا کو، ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور خوب اس میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور سور جیسا بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بندر کی کیا صفت ہے؟ جی ایکٹنگ، نقل اتارتے نا بندر، اللہ تعالیٰ ان کو اسی کام پہ لگا دیتے ہیں، یہ نوٹنکی بن جاتے ہیں، یہ ایکٹنگ کے ایکٹر بن جاتے ہیں۔ دوسرا سور، سور کی کیا کیفیت سے صفت ہے؟ بے حیا، اس کی بیوی کے پاس کوئی آئے اسے کوئی پرواہ نہیں، پھر اس کے اندر یہ سور والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی بیوی کے پاس کوئی آئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کنجوسی کی وجہ سے۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ کیا؟ بے ضرورت سوال کرنا۔ فرمایا ایک آدمی کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، گزارا ہو سکتا ہے، پھر بھی جگہ جگہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو سر کا درد اور پیٹ کی بیماری ہو کر رہے گی۔ اب مادی طور پر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی سے ضرورت مجھے نہیں ہے، میں نے آپ کے سے مانگا، ہر ایک سے مانگ رہا ہوں، پیٹ کا درد اور سر کی بیماری، بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنائے، شروع میں بتائے، ظاہری اسباب، باطنی اسباب۔ آج ہمارا جو بات ہو رہی ہے وہ ساری باطنی اسباب کا ہمارے ظاہر کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ بات ہو رہی ہے۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے موت کی کثرت ہو جاتی ہے، وہ کون سا؟ سود۔ جس معاشرے میں سود پھیل جائے وہاں موت کثرت سے ہوتی ہے، بلا وجہ بے حساب لوگ آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے 3 بیماریاں آتی ہیں، جذام، افلاس، 2 بیماریاں، جذام کوڑی کا مرض، اور غربت۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے 2 بیماریاں آتی ہیں، جذام یعنی کوڑی کا مرض، جسم کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور غربت۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ذخیرہ اندوزی، جو ذخیرے کو، غلے کو روک کر رکھے کہ مسلمان اس کو آسانی سے حاصل نہ کر سکے، تو افلاس، غربت بھی آتی ہے اور کوڑ کا مرض بھی زمین پہ نازل ہوتا ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے دشمن کا رعب اور ہیبت وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا گناہ؟ مال غنیمت میں خیانت، مال غنیمت میں چوری۔ جس قوم میں یہ عام ہو جائے تو دشمن کی جو ہے نا، دشمن کا رعب اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، دشمن کی ہیبت اس کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجتماعی مال میں خیانت، یہ گناہ کیا ہے؟ اجتماعی مال میں خیانت۔ مال غنیمت اجتماعی مال ہوتا ہے نا۔ میں الحمدللہ 2014 سے مدرسہ چلا رہا ہوں، اب الحمدللہ فاؤنڈیشن بن گئی ہے، 40 کے قریب مدارس ہو گئے۔ اس سارے تجربے کے بعد یہ بات میں کہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، میں نے اپنے شیخ سے سنی تھی، اور انہوں نے ایک بزرگ کا نام لے کے بتائی تھی۔ فرماتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن چلا کر جنت میں پہنچ جانا بڑا مشکل کام۔ کوئی ٹرسٹ چلا کے، فاؤنڈیشن چلا کے، مسجد چلا کے، مدرسہ چلا کے، ویلفیئر کا اسپتال چلا کے،
خدمت خلق کا کوئی شعبہ ذمہ انسان لے اور آسانی سے جنت میں پہنچ جائے، یہ نہایت مشکل کام، نہایت مشکل کام۔ اس کا جنت میں جانا باقیوں سے زیادہ مشکل، کیونکہ اجتماعی خیانت، اجتماعی مال میں خیانت اتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا یہ فلڈ ریلیف کے کاموں میں، سیلاب کے وقت میں، کہ کتنے ایسے لوگ تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میڈیا پہ آ کے پیسے مانگ رہے ہیں اور لوگ انہیں دے بھی رہے ہیں۔ ابھی فلسطین کے حالات کا جو شروع ہوا ہے تو بہت سے لوگ اس میں اچھے صحیح بھی ہیں، لیکن بہت سے غلط بھی ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں کہ چلو جو ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، جو بولے گا میں نے فلسطین پہنچ جانا ہے مدد لے کے، اس کو پیسے مل جائیں گے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ برے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اتنی شدید یہ معاملہ ہے کہ اس کا کیا بتائیں۔ بیت المال، اس کو بیت المال سمجھا ہوا ہے، ماں کی جائیداد سمجھی ہوئی ہے۔ اجتماعی مال میں جہاں خیانت ہو وہاں پر دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔